السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ جب وہ لینڈ میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا لینڈ بائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں اپنی رہائش کے لیے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی میں لینڈ بائی کر رہے ہیں وہ سوسائٹی جو ہے وہ اپروو سوسائٹی ہے یا کسی اور لحاظ سے 2 نمبری میں شامل تو نہیں ہے، اس میں کچھ پلاٹس جو ہیں وہ خراب پلاٹس تو نہیں ہیں، کیونکہ عام طور پہ پاکستان میں جب یہ لینڈ ڈیلنگ کی بات ہو رہی ہوتی تو زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ پوری زندگی کی جو سیونگ ہے اس کو انویسٹ کر رہا ہوتا ہے چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کے طور پہ، یا اپنی رہائش کے لیے پلاٹ لے رہا ہوتا ہے، اس لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں لوگ۔ اور یہ عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا کہ شہر میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سب کی لسٹ جو ہے وہ باری باری دیکھ کے اس سوسائٹی میں جایا جائے، اس کے بارے میں پتہ کیا جائے، اور ان کی لسٹ جو ہے وہ اتھارٹی جو بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس طرح لاہور کی LD ہے وہاں پہ جا کے پوری لسٹ کے بارے میں انفارمیشن نہیں لی جا سکتی کہ کون سی کیسے خرابی ہے، کس سوسائٹی میں کیا خرابی ہے۔ تو اگر جب بھی اس کے بارے میں انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں لینڈ میں تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی ورکنگ کر لینی چاہیے بائی کرنے سے پہلے، اور وہ ورکنگ کے کچھ سٹیپس ہیں، ان سٹیپس میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہم کلیئر ہو جاتے ہیں کہ کون سی سوسائٹی لیگل ہے، کون سی اللیگل ہے، اور کون سی اس وقت اپرووڈ پروسیس میں ہے۔ تو جب ہمیں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم ایک ذرا بے فکری کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ وہ لینڈ جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے یا اپنی رہائش کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے سٹیپس ہے کیا؟ اس میں سب سے پہلے نمبر کا سٹیپ یہ ہے کہ آپ جس بھی جگہ پہ لینڈ بائی کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایریا ہے اس ایریا کی سوسائٹیز کے آپ کو نام پتہ ہونے چاہیے۔ وہ جو بھی ہیں، وہ 10 سوسائٹیز ہیں، وہ 20 ہیں، جہاں پہ آپ کی رہائش فیزیبل ہے یا انویسٹمنٹ فیزیبل ہے۔ اگر وہ ڈیفرنٹ ایریاز ہیں تو آپ کے پاس جو بھی نام ہے، جو بھی آپ ایک لسٹ تیار کرتے ہیں وہ لسٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ وہ لسٹ اس لیے ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ لسٹ کے بغیر سرچ شروع کرتے ہیں تو وہ ایک بہت لینتھی کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک لسٹ پہلے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ 1-2 گھنٹے کے اندر ان سوسائٹیز میں جو آپ نے لسٹ تیار کی آپ کلیئر ہو سکتے ہیں کہ کون سی لیگل ہے، کون سی اللیگل ہے، کون سی اپروول کے پروسیس میں ہے، یہ سارا کچھ۔ تو سب سے پہلا سٹیپ ہو گیا کہ آپ نے ایک لسٹ تیار کر لی ہے ایریا وائز۔ ہم جو جتنا بھی اس وقت ورکنگ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ لاہور کے لیے دکھاؤں گا، لیکن وہی ورکنگ آپ کسی بھی دوسرے شہر کے اوپر کر سکتے ہیں۔ تو لاہور میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک لسٹ تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا سٹیپ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ LDA کی ویب سائٹ ہے، اس پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں کوئک لنکس میں جا کے یہ اپرووڈ پرائیویٹ اسکیمز کا ایک ٹیب ہے، اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہ ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں وہ ساری سوسائٹیز کی لسٹ ہے جو LDA اپنی ویب سائٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ فلی اپرووڈ ہیں۔ اس میں سوسائٹی کا نام، اس کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے، ڈیٹ آف اپروول آ رہی ہوتی ہے، اور ایریا آ رہا ہوتا ہے کتنا ایریا اپروو ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ میپ آ رہا ہوتا ہے جو میپ اپروو ہوئے۔ یہ میپ خاص طور پہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ کچھ ABCD بلاک جو پہلے بناتی ہیں ان کی اپروول لے لیتی ہیں، اس کے بعد جب وہ ایکسٹینشن کرتی ہیں اپنی کچھ بلاک کی تو اس کی فی الحال اپروول ان پروسیس ہوتی ہے یا وہ نہیں ہوئی ہوتی۔ تو آپ کو یہ میپ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ سوسائٹی اس لسٹ میں شامل ہے جس میں آپ پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ میپ کون سا ہے۔ اگر آپ جو پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ اس میپ میں شامل ہے تو اس کا مطلب بہت اچھی بات ہے۔ اس میں سے یہ بہت لمبی لسٹ ہے تو آپ کو اس میں سے تلاش کرنا پڑے گا۔ اس میں سے میں کوئی ایک اوپن کر لیتا ہوں، مثلا یہ نیو لاہور سٹی ہے، سندر کے پاس ہے، ڈیٹ آف اپروول اس کی 2011 میں ہے، اور یہ 346.9 کینال کی سوسائٹی تھی۔ اس کا میں نے میپ اوپن کر لیا۔ اس کو اگر ہم میپ کو دیکھیں تو یہ آپ کو ساری پلاٹنگ نظر آ رہی ہوگی۔ تو اگر آپ کا پلاٹ جو آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اندر ہے تو اس کا مطلب آپ کے سارے معاملات کلیئر ہیں، سوسائٹی LDA سے اپروو ہے، جو آپ پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس جگہ پہ آتے ہیں جو کہ LDA سے اپروو میپ ہے۔ تو یہ تو بات الگ ہو گئی۔ تو اگر تو اسی سٹیپ میں آپ کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ بے فکری سے پلاٹ لے سکتے ہیں۔ اگر یہ سٹیپ میں آپ نے جو دیکھا ہے، اگر جو آپ نے سوسائٹیز کی لسٹ نکالی ہے اس میں سے وہ اس سوسائٹیز اس لسٹ میں شامل نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللیگل سوسائٹیز ہیں، اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللیگل نہیں ہے، وہ ان پروسیس ہیں۔ تو سیکنڈ سٹیپ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ سیکنڈ سٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں واپس ویب سائٹ پہ ہوں تو ویب سائٹ پہ نیچے آ کے آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ یہ کچھ لنکس دیے ہیں۔ ہائی کورٹ کے اشتہارات ہیں، غیر قانونی اسکیموں کے بارے میں نیب کے اشتہارات ہیں، LDA کے اپنے اشتہارات ہیں، اور LDA نے دوبارہ سے یہ کچھ اشتہارات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ میں سارے ٹیبز اوپن کر رہا ہوں، سارے لنکس اوپن کر رہا ہوں، اور ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں۔ اس میں کچھ میں اشتہارات پڑے ہوئے ہیں، کچھ میں LDA نے وہ لسٹ دی ہوئی ہے جو کہ اللیگل سوسائٹیز کی۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو سائٹ پہ ایک اور لنک نظر آ رہا ہے، لسٹ آف اللیگل ہاؤسنگ اسکیم۔
تو یہ سارے میں نے 1 2 3 4 اور یہ 5 لنک اوپن کرنی ہے. اب اس کے بارے میں باری باری آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. سب سے پہلا لنک جو میں اوپن کر رہا ہوں اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ لسٹ آف انلیگل ہاؤسنگ اسکیمز اکارڈنگ ٹو ماسٹر پلان MP کا مطلب ماسٹر پلان آف لاہور. اور یہ وہ والی انلیگل سوسائٹیز ہیں جن کے بارے میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ لسٹ آف اسکیمز آر ایگزسٹنگ ان وائلیشن آف ماسٹر پلان آف لاہور ڈویژن اینڈ کین ناٹ بی ریگولرائزڈ ان اینی وے. یہ وہ لسٹ ہے جو اسکیمز کسی بھی صورت اب بھی اور مستقبل میں بھی کسی بھی صورت ریگولرائز نہیں ہو سکتی، لیگل نہیں ہو سکتی. تو آپ نے جو لسٹ تیار کی ہوئی ہے اس کا سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس میں وہ جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ ان میں تلاش کریں. وہ اس لسٹ میں تو شامل نہیں، یہ بھی بہت لمبی لسٹ ہے اور اس میں آپ کو تلاش کرنا پڑے گا وہ نام. اگر کوئی بھی نام اس میں آ رہا ہے تو اس سوسائٹی کے نام کا مطلب یہ اس لسٹ میں ہونے کا کہ وہ آج بھی اور بعد میں بھی کبھی بھی لیگلائز نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو ڈیلر کہہ رہے ہیں، سوسائٹی کے آفس والے کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد یہ LDS کو اپروو کر دے گا تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کو بالکل اس میں پلاٹ نہیں لینا چاہیے. تو اب 2 سٹیپس ہو گئے. پہلا سٹیپ ہم نے وہ لسٹ دیکھ لی جو کہ لیگلائز ہے، اس میں آپ کا پلاٹ آ رہا ہے جو آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ بے فکری کے ساتھ لیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھی ایسی سوسائٹی جو اس لسٹ میں شامل ہے جو کبھی بھی لیگلائز نہیں ہو سکتی تو ہرگز پلاٹ نہ لیں. اب درمیان میں ایک گیپ بچا ہے. ایک ہم نے دیکھ لیا لیگل سوسائٹیز، ایک انلیگل ہو گئی. درمیان میں وہ سوسائٹیز ہیں جو لیگل ہونے کے پروسیس میں ہیں. اب وہ کہاں پہ ہو سکتی ہیں؟ تو جو میں نے آپ کو لنکس دکھائے، جو میں نے 5 لنکس اوپن کیے تھے، اگلا لنک ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لسٹ آف انلیگل ہاؤسنگ اسکیمز. لیکن اس کا مطلب وہ والی لسٹ نہیں ہے جو کبھی بھی لیگلائز نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ والی سوسائٹیز ہیں جو ابھی لیگل نہیں، سٹیٹس ان کا ہو سکتا ہے ان کی اپلیکیشن گئی ہوئی ابھی وہ اپروول میں ہو، یا اپلیکیشن پہ آبجیکشن ہو، کوئی سیوری چینج کرنا ہو، کچھ ڈیزائن چینج کرنا ہو، جو بھی ہے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن ایک لسٹ تیار ہے کہ یہ فی الحال لیگلائز نہیں ہے. تو آپ تیسرے نمبر پہ اس میں دیکھیں جو بھی آپ کی سوسائٹی کے نام ہے، اگر اس میں آ رہے تو آپ سوسائٹی آفس سے پتہ کریں کہ آپ کا نام انلیگل لسٹ میں ہے. آپ LDA کا لیٹر دکھا دیں اگر آپ نے ورکنگ کی ہوئی ہے. اگر آپ نے ری اپلائی کر دیا تو اس کا ہمیں بتا دیں تاکہ ہم پلاٹ اس میں لے سکیں یا لینے کا سوچ سکیں. تو تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ لسٹ دیکھ لی. اس لسٹ کے ساتھ ہی ہمیں جو چیز ایک اور تلاش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو اشتہارات ہیں، اشتہارات اب نیب کے بھی ہو سکتے ہیں، اشتہارات ہائی کورٹ کے بھی ہو سکتے ہیں اور اشتہارات LDA کے بھی ہو سکتے ہیں. اب ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پہ جو نیب کے اشتہارات ہوتے ہیں اگر ہم اس میں سے کوئی بھی دیکھیں تو اس میں سوسائٹی کا نام عام طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے گرین ایونیو ہاؤسنگ اسکیم. اب یہ نیب کی طرف سے اشتہار ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اشتہارات نیب جب بھی انکوائری کرتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ یا تو جو ہے سوسائٹی اس کے مالکان کے خلاف کوئی انکوائری چل رہی ہو، ان کا کوئی فراڈ ہو، یا کوئی آبجیکشن ہو کہ ہو سکتا ہے فراڈ کی ہے، اب انکوائری چل رہی ہے، کنفرم نہیں ہے. یا پھر ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کے جو ڈیلرز ہیں بڑے بڑے انہوں نے کوئی فراڈ کیا ہو. تو بعض اوقات یہ جتنے بھی اشتہار ہیں ان میں آپ کو سب کو باری باری دیکھنا چاہیے اور اشتہار کی نوعیت دیکھنی چاہیے، اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی سوسائٹی کا نام جو آپ نے لسٹ بنائی ہے اس کا اس میں نام شامل ہو، لیکن وہ سوسائٹی نے فراڈ نہ کیا، وہ اس کے اندر کسی ڈیلر نے فراڈ کیا ہو، تو وہ ڈیلر کے خلاف انکوائری چل رہی ہوگی. نیب کا کام ہے اشتہار دینا، تو نیب اشتہار اس طرح دیتا ہے ڈیلر کا نام آگے اور سوسائٹی کا نام، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سوسائٹی کے خلاف ہے. تو اشتہار اچھی طرح سے یہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے سارے. اس کے اوپر ڈیٹ بھی دی ہوتی ہے اور اخبار بھی دیا ہوتا ہے کہ کس اخبار میں یہ آیا. تو اس میں سے ہم کوئی اشتہار دیکھیں، مثلا یہ پارک ویو ولاز ہاؤسنگ سوسائٹی ملتان روڈ، تو اس میں جو ہے قومی احتساب بیورو اس سوسائٹی کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں. اس کا مطلب اس میں کوئی مسئلہ آیا تھا، یہ ڈیلر کے بارے میں نوٹس نہیں، یہ سوسائٹی کے بارے میں نوٹس ہے. تو آپ اس کے بارے میں اگر آپ اس میں لیتے ہیں، یہ اشتہار کی ڈیٹ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں 2019 میں، ہو سکتا ہے اب تک معاملہ کلیئر بھی ہو چکا ہوا ہو. تو آپ سوسائٹی والوں سے جا کے پتہ کریں کہ آپ کے بارے میں اشتہار آیا ہوا ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا ورکنگ کی، ہم پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں. اگر وہ آپ کو بتاتے ہیں کلیئرلی تو بڑی اچھی بات، اگر نہیں بتاتے تو پھر آپ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس سوسائٹی سے ذرا دور رہیں، ہو سکتا ہے کوئی بڑا مسئلہ نکل آئے. تو یہ نیب کے اشتہار آتے ہیں. اس کے بعد کچھ اشتہارات آپ کو ہائی کورٹ کی طرف سے اسٹے وغیرہ کے ملیں گے.
اس کے علاوہ آپ کو LDA کے اپنے اشتہارات بھی ملیں گے، لیکن یہ سارے اشتہارات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی کا نام اس اشتہار میں تو وہ اللیگل سوسائٹی ہے۔ بہت ساری مشہور سوسائٹیاں لاہور کی جو ہیں وہ اس اشتہارات میں آپ کو کوئی نہ کوئی نام مل جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ LDA نے ان کو کچھ نہ کچھ کرنے کو کہا ہوا ہے، فی الحال انہوں نے نہیں کیا، ہو سکتا ہے کر بھی لیا اور اس کے بعد ری اپلائی کیا ہوا، کیونکہ کئی مہینے کے پروسیس ہوتے ہیں یہ، وہ جب ری اپلائی کرنے کے بعد وہ کلیئر ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ ان کا نام لیگل سٹیٹس میں ڈل جائے گا۔ خیر فی الحال جو آپ نے ورکنگ کرنی ہے، جو لسٹ تیار کرنی ہے، آپ نے اس میں نام ایک دفعہ ضرور تلاش کر لینا، اگر نام ہے تو آپ سوسائٹی آفس سے پتہ کریں، اگر وہ آپ کو کلیئرلی بتا دیتے ہیں کہ یہ تو نام تھا، ہم نے یہ ورکنگ کر لی ہے اور اس کے بعد ہم کلیئر ہیں، تو آپ اس میں بھی بے فکری کے ساتھ انویسٹمنٹ کے لیے یا رہنے کے لیے پلاٹ لے سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں بہت لمبی لسٹ ہے، بہت چھوٹے چھوٹے نام، تو آپ اس کو اس میں تلاش کرنا پڑے گا۔ اوپر LDA نے وجہ بھی لکھی ہوتی ہے کافی لمبی چوڑی کی کس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں، اور زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہیں کہ ان کو ہم نے کام کرنے کو کہا ہوا اور فی الحال انہوں نے کام نہیں کیا ہوا، تو یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن وہ جو پہلی لسٹ ہم نے دیکھی تھی اللیگل سوسائٹی کی، وہ خاص لسٹ ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی بھی صورت لیگلائز نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے یہ ورکنگ دیکھ لی، اس کے بعد یہ ساری ورکنگ جو ہے آپ کو کرنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ۔ اگر آپ کا جو سوسائٹی کا نام ہے وہ لیگل میں ہے تو آپ بڑی آسانی سے اس میں پلاٹ لیں، اگر پرماننٹ اللیگل میں ہے تو بالکل پلاٹ نہ لیں، اگر ٹیمپریری اللیگل میں ہے تو آپ دیکھیں سوسائٹی آفس سے بات کریں، اس کی وجہ تلاش کریں، اگر انہوں نے وہ کام کر لی ہے، انہوں نے اپلیکیشن دوبارہ سے ری اپلائی کر دی ہے تو آپ ادھر بھی پلاٹ لے سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے LDA کا دیکھا ہے، اسی طرح ہم CDA کا دیکھ سکتے ہیں۔ CDA کی ویب سائٹ ہے، وہ اچھی LDA سے زیادہ بہتر ویب سائٹ ہے، یہ آپ دیکھیں گے CDA کی ویب سائٹ پہ آ کے، یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یہ ریڈ مور، اگر میں اس کو اوپن کروں تو یہ ہمارے پاس ایک اوپن ہو گیا، یہ ساری لسٹ ہے ہر قسم کی سوسائٹی کی، لیگل اللیگل سبھی ایک لسٹ میں شامل ہے، تو ذرا یہ بہتر بنائی گئی ہے ویب سائٹ۔ تو اگر میں کوئی ایک اوپن کروں کوئی سوسائٹی تو اس میں کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ لے آؤٹ پلان کب اپروو ہوا تھا اور اس کے بعد NOC جو ہے وہ ملا یا نہیں ملا، تو یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اسپانسرز ہیو فیلڈ ٹو obtain NOC ڈیو ٹو نان کمپلیشن آف پری ریکوزٹ، تو جنہوں نے اس سوسائٹی کے لیے اپلائی کیا تھا، جو ان سے کہا گیا انہوں نے وہ کیا ہی نہیں تو NOC نہیں ملا انہیں۔ تو اس طرح آپ CDA میں ساری سوسائٹیز کو باری باری دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح ملتان کی ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی، باقی جگہوں کی گجرانوالہ کی گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی، ان سب کی یہ ویب سائٹ پہ جا کے آپ یہ تلاش کر سکتے ہیں جو بھی سٹیپس بتائے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ نے پلاٹ لینا ہو، آپ باری باری سوسائٹی میں جانے سے پہلے ایک دفعہ لسٹ بنا کے اس طریقے سے سرچ ضرور کر لیں تو آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے ذرا بہتر سیف ہو جائے اور آپ ذرا کانفیڈنس کے ساتھ پلاٹ لے سکیں، چاہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے ہو چاہے وہ رہائش کے لیے ہو، اور آپ کا اس میں نقصان نہ ہو۔ بہت شکریہ۔